السلام علیکم دوستوں۔ تو دوستو اس قسط کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ چولپان خاتون اورال کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اورال اپنے قبیلے پہنچ جاتا ہے اور چولپان خاتون کے گلے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ الیار سخت زخمی ہو گیا ہے اور الیار کئی قبیلے میں ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اسلحان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اور چولپان خاتون سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے گرم کھانے کا بندوبست کرو اور اس کے بعد میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ تو یہ سننے کے بعد چولپان خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اور الیار صاحب بڑے غرور و تکبر میں اپنے قلعے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف امیر حضرت پریشان ہوتے ہیں اسلحان کے لیے اور ارطغرل اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ کہیں اورال صاحب قبیلے میں سرداری کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، لیکن امیر حضرت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا، بلکہ وہ پہلے اسلحان کو بچائیں گے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر اس نے ایسا سوچا بھی صحیح تو اس کا سر قلم میں خود کروں گا۔ دوسری طرف اورال ایک قاصد کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اجار صاحب کو بلائیں میرے پاس، تو وہ بلانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل سرداری کی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب پتہ چلے گا الیار، اور اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا اب سرداری کی اصل سیٹ میں نے سنبھال لی۔ ارطغرل صاحب اس وقت سخت غصے میں ہوتے ہیں اور امیر حضرت سے کہتے ہیں کہ میں اس پہ اعتماد کبھی نہیں کرتا۔ تو دوسری طرف امیر حضرت کہتے ہیں کہ میں اسلحان کے لیے سخت پریشان ہوں کیونکہ آج اس کے ساتھ میری منگنی ہونے والی تھی، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک امیر حضرت اپنی بیگم کو نہ بچا سکے اور پھر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے، اور باہر جاتے ہی اسے ایک قاصد کی خبر ملتی ہے کہ وسیلیوں نے ایک قاصد بھیجا ہے، اور قاصد اسے ایک خط ہاتھ میں تھماتا ہے۔ جب وہ خط پڑھتا ہے تو وسیلیوں کے قاصد کے گردن پر وہ خنجر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ اسلحان کے بارے میں وسیلیوں کیا جانتا ہے؟ تو قاصد کہتا ہے کہ امیر حضرت میں تو صرف ایک قاصد ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بلکہ وسیلیوں نے آپ کو قلعہ کرجیسر آنے کے لیے بلایا۔ تو اس پر امیر حضرت اپنی فوج سے کہتا ہے کہ چلو قلعہ کرجیسر چلتے ہیں۔ دوسری طرف اجار استاد اس کے پاس آ جاتا ہے، اورال صاحب کے پاس، اورال اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے حق میں بھی ووٹ نہیں دیا تھا سرداری کا۔ تو اس پر اجار اسے کہتا ہے کہ میں امیر حضرت سے ڈر گیا تھا، اور اس کے بعد اورال صاحب اسے حکم دیتا ہے کہ میں اب خود سردار بنوں گا کیونکہ الیار صاحب اس وقت موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور تم نے جا کے قبیلے کے بزرگوں سے مشورہ کرنا ہے کہ وہ مجھے سرداری کے لیے منتخب کریں۔ تو اس پر اجار صاحب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ اور دوسری طرف جب اجار وہاں سے باہر جاتا ہے تو اسے راستے میں قتلوجہ مل جاتا ہے، اور قتلوجہ اسے کہتا ہے کہ ابھی الیار صاحب اس قبیلے کے سردار ہیں۔ تو اسی دوران چولپان خاتون بھی وہاں آ جاتی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد چولپان خاتون آ جاتی ہے اورال صاحب کے پاس، اور اورال صاحب کو کہتی ہے کہ قتلوجہ اجار استاد سے اس بارے میں معلومات لے رہا تھا۔ تو اس پر اورال صاحب کہتے ہیں کہ پہلے الیار صاحب کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد میں قتلوجہ سے بھی دیکھ لوں گا۔ تو اس کے بعد چولپان خاتون کہتی ہے کہ اگر بدوحان نے اسلحان کو سب کچھ بتا دیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور دوسری طرف دوان ان کے گھوڑوں کے نشان دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دوان دوسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ بھائی یہ گھوڑے کے نشان تازے ہیں، لگتا ہے ادھر ہی گئی ہے۔ اور جیسے ہی وہ آگے جاتے ہیں، آگے وسیلیوں کے سپاہی بیٹھے ہوتے ہیں جو ان پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن دوان انہیں تیروں سے بچھاڑ دیتا ہے، اور اسی دوران ان کے خوب جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں پر درگت اور دوسری سپاہی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک سپاہی دوان کو مارنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے درگت نے اپنی کہاڑی کا وار کیا اور اسے ڈھیر کر دیا، تو پھر یہاں خوب لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وسیلیوں کے سب بندے وہاں پہ مر جاتے ہیں اور یہ ساتھی سب وہاں۔ دوسری طرف دوستو غار میں اسلحان کے پاس وسیلیوں کے 2 سپاہی پہنچ جاتے ہیں، اور اسلحان ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں وسیلیوں نے آپ کی جان کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس پر اسلحان غصے میں کہتے ہیں کہ اچھا، بدوحان نے آپ جیسے لوگوں کو میرے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ آگے پانی بڑھا دیتا ہے، لیکن اسلحان کبھی پانی نہیں پیتے اور نیچے گرا دیتی ہے۔ اس کے بعد
سپاہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر مار لو، اور اسلحان کو پینے والا سارا پانی وہ گرا دیتا ہے، جس کے بعد وہ اسلحان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم باہر کھڑے ہیں، اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو ہمیں آواز لگا دینا۔ تو اسلحان کہتی ہے کہ مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت۔ دوستو دوسری طرف حکیم ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں نے الیار کے زخموں پر مرہم لگا دیا، باقی اللہ رحم کرے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی تو دوستو اسلحان جس غار میں چھپی ہوئی تھی اس غار کے قریب ارطغرل کے ساتھی پہنچ جاتے ہیں اور انہیں گھوڑے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ گھوڑے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جاودار قبیلے کا مہر لگا ہوا ہے اس گھوڑے کے اوپر لادے ہوئے بورے کے اوپر، اور یہاں دوانوں سے کہتا ہے کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ اسلحان کو یہیں پہ چھپایا گیا ہے، تم ایسے کرو کہ تم تلاش جاری رکھو اور میں ارطغرل صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ تو وہاں سے دوان ارطغرل صاحب کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، اور اسی دوران ہی دوسری طرف امیر حضرت بھی قلعہ قرہ جیسر میں پہنچ جاتا ہے اور بہت ہی غصے میں ہوتا ہے، اور اس کے سامنے آ جاتا ہے وسیلیوں کے۔ دوستو امیر حضرت وسیلیوں سے کہتا ہے کہ جلدی کریں، آپ بتائیں مجھے کہ آپ اسلحان کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تو وسیلیوں کہتا ہے کہ مجھے آپ کے آنے پر بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں اسلحان کے بارے میں جو جانتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور میں وہاں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ دوسری طرف درگت اور دوان قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں اور ارطغرل صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اسلحان کو جہاں پہ چھپایا گیا، کیونکہ اسلحان کا گھوڑا وہاں پر تھا۔ تو اس پر ارطغرل صاحب تو دوستو دوان ارطغرل صاحب کو سارا قصہ سنا دیتا ہے کہ ہمارا پیچھا ہوا تھا اور ہم پہ حملہ ہو گیا تھا، لیکن ہم نے وسیلیوں کے تمام سپاہیوں کو ڈھیر کر دیا اور اس کے بعد ہم آگے چلے گئے۔ تو اس پر ارطغرل صاحب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے درگت تم سپاہی تیار کرو، اور دوان کو کہتا ہے کہ تم نے بازار جانے والے عورتوں کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر بمسی کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر درگت کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ دوسری طرف وسیلیوں سے امیر حضرت پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ اسلحان کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ پھر امیر حضرت سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم امن و سکون کو خراب کر رہے ہو، بڑی طاقت ہے۔ تو اس پر وسیلیوں ایک سودا کرتے ہیں، تو اس پر امیر حضرت کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو وسیلیوں کہتا ہے کہ میں آپ سے حالی بازار چاہتا ہوں۔ تو اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امیر حضرت سب غصے میں ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سلجوق ریاست کی زمین مانگتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم جنگ چاہتے ہو، اور جس پر وسیلیوں کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے سلجوق کی زمین ہوگی لیکن میرے لیے اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اور اگر آپ کو امیر حضرت ہے اسلحان کی باہر حالی بازار مجھے یہ دیے، اور اس کے بعد تو دوستو پھر امیر حضرت وسیلیوں سے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں گا، اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دوستو دوسری طرف کئی قبیلے میں رات پڑ جاتی ہے اور ارطغرل صاحب ارطغ بھائی کے پاس آ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ الیار صاحب کیسے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ الیار صاحب اس وقت بالکل ٹھیک ہے۔ تو اتنی دیر میں انہوں نے یہ بھی بول دیتے ہیں ساتھ میں کہ یہ سب سرداری کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ سرداری کی وجہ سے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ سنگورتکن اور گندوکتو بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی امیر حضرت بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن الیار صاحب ارطغرل کی پکار کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میری بہن اسلحان کا کچھ پتہ ہے۔ تو اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ نہیں بھائی ان کا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کسی بات کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے، کیونکہ میں انہیں ڈھونڈ کے رہوں گا۔ تو اسی دوران ہی امیر حضرت بھی کہتے ہیں کہ اسلحان کا معلومات وسیلیوں کے پاس ہے، اور وسیلیوں اسلحان کے بدلے میں حالی بازار مانگتے ہیں تجارت کے لیے، لیکن ارطغرل اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو پھر امیر حضرت کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اسلحان سے پیار کرتا ہوں، اور وسیلیوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ وہ اسلحان سے پیار کرتا ہے۔ تو اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے نہیں مانگ رہے بلکہ وہ قبضہ کرنے کے لیے مانگ۔ دوسری طرف اورال صاحب نے قبیلے کے بزرگ اکٹھے کیے ہوتے ہیں کہ آپ نے مجھے سرداری کے لیے منتخب کرنا ہے، اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہزار استاد بھی ان کا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح کی ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔